اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مجھے امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک ولی اللہ کا گھر اور فحاشہ عورت۔ بغداد میں ایک حسین و جمیل عورت رہا کرتی تھی۔ لوگ اسے شبانہ کے نام سے جانتے تھے۔ ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ اپنی خوبصورت آواز کی وجہ سے وہ گائیکی اور نوحہ گیری میں مشہور تھی۔ بصرہ شہر میں کوئی بھی مجلس، چاہے وہ خوشی کی ہو یا غمی کی، اس کے بغیر ادھوری تصور کی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے پاس بہت سا مال و دولت جمع ہو گیا تھا۔ بصرہ شہر میں فسق و فجور کے لحاظ سے اس کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ اس کا رہن سہن امیرانہ تھا۔ بہترین قسم کا مہنگا لباس زیب تن کرتی اور زیورات سے بنی ٹھنی رہتی تھی۔ ایک دن وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ کسی دوسرے شہر جا رہی تھی کہ راستے میں اس کا گزر ایک ولی اللہ کے گھر کے قریب سے ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت ہی پرگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ آپ لوگوں کو اپنے گھر میں وعظ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی بات کی تاثیر سے لوگوں پر رقت طاری ہو جاتی تھی اور بہت ہی زور و شور سے آہو بکا شروع کر دیتے تھے۔ جب وہ فحاشہ عورت وہاں سے گزرنے لگی تو اس نے وہاں سے آہو بکا کی آواز سنی۔ یہ آواز سن کر اس کو بہت ہی غصہ آیا اور اس نے اپنی کنیزوں سے کہا کہ حیرانی کی بات ہے، یہاں نوحہ کیا جا رہا ہے اور مجھے خبر ہی نہیں۔ پھر اس غصے کی حالت میں اس نے اپنی ایک کنیز کو اندر بھیجا کہ وہ گھر کے حالات معلوم کرے۔ جب اس کی یہ لونڈی اندر گئی تو اللہ کے ولی اور اس کے گھر کے حالات کو دیکھ کر اس پر رقت طاری ہو گئی اور وہ خدا کے خوف سے وہیں بیٹھ گئی۔ شبانہ کافی دیر اس لونڈی کا انتظار کرتی رہی۔ جب وہ واپس نہ آئی تو اس نے دوسری اور پھر تیسری لونڈی کو بھیجا۔ جب وہ دونوں بھی واپس نہ آئیں تو اس نے خود گھر میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ رات سے پردہ اٹھا لے کہ آخر یہاں چل کیا رہا ہے۔ جو اللہ کے ولی کے گھر میں داخل ہوئی اور اس نے صالح علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تو کہنے لگی، ہائے افسوس، میری تو ساری زندگی برباد ہو گئی۔ اس پر بھی اللہ کا خوف طاری ہو گیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگی، ہائے میں نے اپنی انمول زندگی گناہوں میں اکارک کر دی، وہ میرے گناہوں کو کیوں کر معاف فرمائے گا۔ انہی خیالات سے پریشان ہو کر اس نے ولی اللہ سے پوچھا، اے صالح رحمت اللہ علیہ، یا خدا میرے سارے گناہ معاف فرما دے گا؟ کیا اللہ واقعی گناہ گاروں کے گناہ معاف کر دیتا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا، یہ آہو بکا اس لیے تو ہو رہی ہے کہ خدا کی نظر و کرم ہم پہ ہو اور وہ ہمارے گناہ معاف کرے اور ہمیں قبول کرے تاکہ ہم سب سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اس بات پر اس کی تسلی نہ ہوئی۔ میرے گناہ تو آسمان کے ستاروں اور سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہیں۔ ولی اللہ نے جواب دیا، کوئی بات نہیں، اگر تیرے گناہ شبانہ سے بھی زیادہ ہوں تو اللہ معاف فرما دے گا۔ یہ سن کر وہ چیخ پڑی اور زاروں قطار رونے لگی۔ وہ لگاتار روتی گئی یہاں تک کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب اسے ہوش آئی تو اس نے کہا، میں ہی وہ شبانہ ہوں جس کے گناہوں کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ پھر اس نے اپنا قیمتی لباس اور مہنگے ترین زیورات اتار کر ایک پرانا سا لباس پہن لیا اور اپنی تمام لونڈیوں کو اور غلاموں کو آزاد کر دیا اور گناہوں سے کمایا ہوا سارا مال غربا میں تقسیم کر دیا اور اپنے گھر میں وکیل ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ شب و روز اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی اور اپنے گناہوں پر روتی رہتی، اے توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھنے والے، اے گناہوں کے معاف کرنے والے، میری توبہ قبول فرما، میں کمزور ہوں اور تیرے عذاب کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتی اور مجھے اپنی زیارت سے مشرف فرما۔ اس نے اسی حالت میں 40 سال زندگی بسر کی اور پھر انتقال فرما گئی۔ پیارے دوستو، یہ ہے اللہ کے ولی کی صحبت کا اثر۔ قرآن اور حدیث کے بعد ہمیں اولیاء اللہ سے بھی استفادہ حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری زندگی کا ایک قیمتی اثاثہ ہیں اور ان کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے۔ ان کی دی گئی ہدایت اور نصیحت کے بغیر ہم اللہ کی راہ پر نہیں چل پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور مجھے اولیاء اللہ، قرآن، اسلام اور حدیث کے قریب کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ قبول فرمائے۔